کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں، اور آج تو بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ جب سے ربیع النور شریف کا چاند نظر آیا ہے، دنیا بھر میں عاشقان رسول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے میں مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ ہر کوئی شخص خوش ہے، شادماں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا دن قریب سے قریب آ رہا ہے۔ اپنی محبتوں کا اظہار اپنے اپنے انداز پر ہر عاشق رسول کرنا چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج میلاد مبارک کے حوالے سے مفتی صاحب سے سوالات کریں گے۔ تمام ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام سے پہلے اخلاص کی نیت کرنے، اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرنے، اور اس کام سے متعلق حسب حال اچھی نیتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہم منا رہے ہیں، آپ کی حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ماہ میلاد میں بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک کی کثرت کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل قرب سرکار بھی نصیب ہوگا، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ مفتی صاحب آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ربیع النور شریف میں ہمارا پہلا سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ساری دنیا میں مسلمان اپنے اپنے انداز پر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آمد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر سور چرچے ہیں۔ یہ جو آمد کے چرچے ہیں اور ولادت مبارک کا جو یہ تذکرہ ہے، یہ کب سے اس کائنات کے اندر دنیا میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا ہے ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک ذکر مصطفیٰ کا تعلق ہے، وہ تو اس کی تو کوئی حد بندی کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرشتے کب سے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے ہوئے آپ کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، اس کی تو کوئی ابتدا بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کب سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے تو اس کی تو کوئی ابتدا بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تب سے ہے کہ جب یہ کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی۔ اب ہے ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری کا تذکرہ یہ کب سے ہے۔ اس کی بھی جو ابتدا ہے حقیقتاً تو اس کا بیان کرنا مشکل ہے، البتہ جو روایات کے اندر دیکھتے ہیں اور بڑے واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہی سرکار علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر اور فضائل کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے حضرت شیس علیہ السلام جو آپ کے شہزادے تھے اور اللہ کے نبی تھے، ان سے نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرنے اور آپ پر ایمان لانے کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اس بات کی کیوں وصیت فرماتے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟
تو پھر آدم علیہ السلام نے اپنا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب میری توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میں نے نگاہ اٹھا کے عرش کی طرف دیکھا، وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تھا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہے۔ صحیح، یعنی انسانوں کے اندر جو پہلے انسان ہیں، جو پہلے بشر ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ ان سے ہی اس کا تذکرہ جاری ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اسرائیلی روایات میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے تورات کے اندر ایک امت کا تذکرہ پڑھا، ان کے فضائل پڑھے، ان کے محامد پڑھے، ان کے جو اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر خصوصی انعامات ہیں ان کا جب ذکر پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ یہ کس کی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے اظہار تعجب فرمایا، اظہار رشک فرمایا، یعنی مختلف اس طرح روایتیں ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو باقاعدہ اس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے، چونکہ تورات کے اندر یہ بات موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہوگی، اللہ کا ایک نبی تشریف لائے گا، ایک خاص رسول تشریف لائے گا۔ تو چونکہ یہ تذکرے موجود تھے لہٰذا بنی اسرائیل کے اندر یہ بات ہمیشہ سے چلتی آ رہی تھی، اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ یہودیوں یعنی مشرکوں کے مقابلے میں جب ان کی جنگ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں اس نبی کے صدقے، اس نبی کے وسیلے سے فتح عطا فرما جو نبی آخری زمانے کے اندر تشریف لائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذکر کے ساتھ یہودی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر کثرت سے یہ بات موجود ہے کہ یہودیوں نے توریت کے اندر تحریف کی۔ صحیح۔ وہ تحریف تھی کیا؟ وہ تحریف نبی کریم علیہ السلام کے فضائل کا بیان، آپ کی تشریف آوری کا بیان، آپ کے اوصاف و کمالات کا بیان، آپ کی جو علامات اور نشانیاں تھیں ان کا بیان، یہ جو ساری چیزیں تھیں انہی کو چھپایا کرتے تھے اور انہی کے اندر تبدیلیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی احکام میں اور عقائد کی ان آیات کے اندر تورات کی وہ تبدیلیاں کرتے تھے۔ تو گویا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات کے اندر موجود تھی، بے شک اس کا تذکرہ مبارکہ موجود تھا۔ اچھا، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات شریف کے حوالے سے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، اچھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آخری ہیں۔ صحیح، یعنی آپ سے پہلے یعنی سیکنڈ لاسٹ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تشریف آوری کا جو مقصد بیان کیا قرآن پاک کے اندر اسے ذکر کیا گیا، اور وہ مقصد بیان کرنے میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ میرے آنے کا تو مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خوشخبری دوں کہ میرے بعد بھی ایک عظیم نبی تشریف لانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ صف کے اندر ہے، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مریم، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، جو میرے سامنے تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی، اور میں خوشخبری دینے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد میں تشریف لانے والے۔ کون؟ فرمایا اسمہ احمد، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اتنی صراحت کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ اور نام مبارک کے ذکر کے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ میرے آنے کے مقاصد کے اندر ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ چونکہ میرے بعد نبی الانبیاء اور سید الانبیاء اور سید المرسلین اور آقاؤں کے آقا اور آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، تو میں ان کی بطور خاص بشارت سنانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کا یہ وہ تذکرہ ہے جو آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سب کی امتوں سے چلتا آ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ مفتی صاحب،
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح دیگر انبیاء کرام نے بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کی خوشخبری دی، تذکرہ پرانی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ فی زمانہ کے اعتبار سے اگر بات کرتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض تو یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر بھی کیا آمد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہے، جو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو ہم مناتے ہیں، اور خاص اس آمد کے حوالے سے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ قرآن و حدیث کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کے حوالے سے ہمیں کیا تذکرہ ملتا ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ایک نہیں بلکہ درجنوں آیات مبارکہ ہیں، درجنوں آیات مبارکہ ہیں، کیونکہ آنے کے لیے لفظ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر یا تو ہے جا، آئے، صحیح، یا ہے بعثا، اللہ تعالیٰ نے بھیجے، یا ہے ارسلہ، صحیح، اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ تو یہ ارسلہ، بعثا، جا، یہ اور اس طرح کے اور بھی شاید الفاظ نکل آئیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو بیان کیا گیا۔ اجمالی طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک خاص انداز میں قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ اچھا، یعنی ایک یا مطالعہ کرنے سے ہٹ کر آپ سرسری ایک یعنی سوچ لیں اس کے بارے میں۔ صحیح، صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور کن اوصاف و کمالات کے ساتھ بھیجا اور کس پیغام کے ساتھ بھیجا، یہ تین ہی چیزیں ہیں جن پر پورا قرآن مشتمل ہے۔ بے شک، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ٹھیک ہے، کن نشانوں کے ساتھ آئے، اور آپ کیا لے کر آئے، صحیح، سارا قرآن ہی اس کے اوپر مشتمل ہے۔ اب وہ عقیدہ توحید ہے یا عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہے۔ اب بالتصریح اگر آیات مبارکہ کی طرف آپ دیکھیں تو جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ اس سوال کا بھی جواب ہے کہ یہ کب سے سرکار کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اسی کے کیونکہ حصے میں ان کی دعا کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ صحیح، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی اوصاف کہ جن اوصاف کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جس میں یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو، چار خوبیاں بیان فرمائیں۔ ان چاروں خوبیوں کے تذکرے کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا بیان قرآن پاک میں 4 جگہ پر ہے۔ یعنی یہ جو آیت مبارکہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، ان میں یعنی میری اولاد کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، اور اس رسول کی شان کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک و صاف کرے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، تلاوت آیات ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، اور تزکیہ نفوس۔ 4 چیزوں کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے، اور ان اوصاف کا بیان یعنی ان 4 چیزوں کا بیان قرآن پاک کے اندر 4 مرتبہ ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک میں 4 مرتبہ اسی کو بیان کیا گیا۔ اب گویا یوں کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اوصاف کے ساتھ آئے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا جس کی یہ شان ہے۔ اب سرکار کن اوصاف کے ساتھ آئے جو یہ 4 بیان کر دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا، جیسے آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، صحیح، آپ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کس کام کے لیے ہوئی، آمد ہوئی اور کیوں ہوئی، اسی کا بیان کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں ایک دوسرے انداز کے اندر اس کو بیان کیا، وہ بڑا خوبصورت ہے، بات تو یہی ہے، ہدایت ہی کی بات ہے، لیکن اس کا انداز اور دوسرے انداز کے اندر ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی، کتاب انزلناہ الیک لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو آپ
अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंधेरों से नूर की तरफ ले जाएं। तो अब किताब के नाजिल करने का मकसद, यानी कुरान पाक जो नाजिल हुआ, अल्लाह ताला की शरीयत जो आई, दीन इस्लाम जो आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारका का मकसद बयान कर दिया कि हमने तो कुरान भी इसलिए नाजिल फरमाया कि इस कुरान के जरिए आप लोगों को तारीकियों से रोशनी की तरफ ले जाएं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका वो है जो लोगों को जुलुमात से नूर की तरफ ले जाने वाली है। आपकी ज़ात मुबारका वो है जो लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ ले जाने वाली। अब वो अंधेरे क्या है? वो कुफ्र के हो सकते हैं, वो शिरक के हो सकते हैं, वो जुल्म के हो सकते हैं, वो बदकारी के हो सकते हैं, वो हक तलफी के हो सकते हैं, वो बुराइयों के हो सकते हैं, गुनाहों के हो सकते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियों के हो सकते हैं, खुदा से दूरी के हो सकते हैं। और वो नूर क्या है? वो नूर ईमान का नूर है, वो इखलास का नूर है, वो अल्लाह की मोहब्बत का नूर है, वो अल्लाह के कुर्ब का नूर है, वो अल्लाह की रिज़ा का नूर है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कुल कायनात के अंदर वो वाहिद हस्ती हैं लितुखरिजन नासा मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि ए महबूब आप लोगों को तारीकियों से नूर की तरफ ले जाएं। कैसे? बिइज़्नि रब्बिहिम, यानी हम जो करते हैं ना कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर सकते हैं, सरकार का ये इख्तियार है, ये अल्लाह ताला ने आपको कुव्वत दी है, ये अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है। अल्लाह ताला खुद बयान फरमाता है कि लितुखरिजा, निकालेंगे आप, ये आपका निकालना हम बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि ए महबूब आप निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे? बिइज़्नि रब्बिहिम, सुभान अल्लाह, अपने रब की इजाजत से, अपने रब के इज़्न से, इला सिरातिल अजीज़िल हमीद, उस अल्लाह के रास्ते की तरफ जो गालिब है। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तशरीफ आवरी का तज़किरा और उस आमद का मकसद कुरान पाक के अंदर बयान किया गया। अच्छा, फिर इसी तरह कुरान पाक की और आयत मुबारक जिसमें आमद का तज़किरा है और आपकी शान का तज़किरा कि आप आए और कैसे आए। इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सुभान अल्लाह, बेशक ए लोगो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया और रोशन किताब आ गई। अब ये नूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और वो किताब मुबीन ये कुरान पाक, सुभान अल्लाह। और बाद ने तो ये फरमाया कि किताब मुबीन भी खुद सरकार है। अच्छा, दोनों से मुराद सरकार मौजूद है कि नूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब मुबीन भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। तो अब ये तफसीर ले लें या ये ले लें कि नूर सरकार है और किताब मुबीन कुरान पाक है। दोनों सूरतों में अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का मकसद है, फरमाया यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिदवानहु सुबुलस सलाम, अल्लाह ताला इसके ज़रिए, इस नूर के ज़रिए, इस किताब मुबीन के ज़रिए अल्लाह ताला इसके ज़रिए रहनुमाई फरमाता है, हिदायत देता है। किसको? मनित्तबअ रिदवानहु, जो अल्लाह की खुशनुदी के पीछे चलने वाला है, सुभान अल्लाह, जो तालिबे रज़ाए मौला है, अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है सुबुलस सलाम, सलामती के रास्तों की तरफ। क्या बात। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का तज़किरा भी है, क़द जाअकुम, कि बेशक तुम्हारे पास आए, सुभान अल्लाह। और शान क्या है? नूरुन, नूर की शान के साथ आए। और शान क्या है? कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए रिज़ा इलाही के तालिब को हिदायत का रास्ता दिखाता है, सलामती का रास्ता दिखाता है। तो अब आमद का तज़किरा भी है, शान का भी है और मकसद बेसत भी यहाँ पर बयान कर दिया गया। अच्छा, इसी तरह कुरान पाक की और आयत मुबारक है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा, कि हमने आपको भेजा है तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले। अब सरकार के भेजने का, आपके आने का तज़किरा भी है कि हमने आपको भेजा, अल्लाह ने भेजा और सरकार आए। तो आमद मुस्तफ़ा भी है। और क्यों है? मुबश्शिरम व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाले हैं, डर सुनाने वाले, लोगों को अच्छे अमाल पर खुशखबरी देते हैं और बुरे अमाल से उनको आप डर की खबरें सुनाते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह कुरान पाक के अंदर और आयत मुबारक है, अल्लाह ताला ने आपकी आमद का तज़किरा किया और आप किस शान के साथ है उसी का तज़किरा किया। इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह, और हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बना के सारे जहानों के लिए। अब अल्लाह ने भेजा, सरकार तशरीफ लाए, आमद मुस्तफ़ा का तज़किरा है और किस शान के साथ है? फरमाया रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के ऊपर रहमत फरमाने वाले, फरिश्तों के लिए रहमत है, इंसानों के लिए रहमत है, जिन्नों के लिए रहमत है। आप जो है वो इंसानों के लिए और इसके साथ साथ आप जानवरों के लिए रहमत बन के आए।
آپ جو ہے وہ نباتات کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ حیوانات کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ روحانیات کے لیے رحمت بن کر آئے. یعنی اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا. تو بھیجنے کا تذکرہ ہے، آنے کا تذکرہ، اور رحمت بنا کر بھیجنے کا تذکرہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، شاہد و مبشرا اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈر سنانے والا، و داعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، و سراجا منیرا اور روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، کن اوصاف کے ساتھ آمد ہے، کن شانوں کے ساتھ آمد ہے، کن کمالات کے ساتھ ہے، کن مقاصد کے ساتھ ہے. مبشرن ہے، نذیرن ہے، داعی الی اللہ ہے، سراجا منیرا ہے. روشن کر دینے والے سورج ہیں، لوگوں کے دلوں کو روشن کر دیا، ان کے دماغوں کو روشن کر دیا، علم کو روشن کر دیا، عمل کو روشن کر دیا. یہ دنیا جہان کی ساری روشنیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے. سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کے وہ تذکرے ہیں جن کا قرآن پاک کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا. اب اس کے علاوہ اور آیت مبارکہ پڑھنا چاہیں تو شاید آیات پڑھتے جائیں گے اور اس کا بیان فرمایا جائیں گے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ جو چند آیتیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ صرف چونکہ وہی بیان کی جاتی ہیں تو لوگوں کے علم میں وہی ہیں، ورنہ جو آپ نے کنسپٹ بیان فرمایا واقعی مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو ایک شعر ہے دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے آپ دی تعریف سارا یہ قرآن ہے. پڑھنے نظر کی بات ہے، کتنی آیتیں ہم نے سنی ماشاءاللہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا تذکرہ فقط ایک دو یا چند آیتوں میں نہیں بلکہ بکثرت آیات کریمہ کے اندر ہے. پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں علم کتنا ہے، ہم پڑھتے کتنا ہے، ہم کوشش کتنا کرتے ہیں. تو جتنی کوشش کریں گے، پڑھیں گے، الحمدللہ کیا ہی خوب تذکرہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا. چلیں لگے تو نیت بھی کر لیجئے. اب ہر شخص جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پوری طویل کتابیں سیرت کی نہیں پڑھ پاتا ہوگا، لیکن چلیے ایک مختصر رسالہ اس کی میں ترغیب دلاتا چلوں، اس کو پڑھنے کی نیت کر لیجئے اور آج ہی پڑھنے کی نیت کر لیجئے. بڑا ہی مختصر رسالہ ہے، امیر سنت نے تحریر فرمایا ہے صبح بہاراں کے نام سے. ربی نور شریف کے موضوع پر اس میں روایات بھی ہیں، آیات بھی ہیں، اور بھی بہت ساری اس کے اندر مفید احتیاطیں اور مدنی مشورے بھی ہیں. حاصل کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو ڈھونڈنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس ذہن سے بھی ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ دل میں مزید محبت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم میں یقیناً ضرور اضافہ ہوگا. مفتی صاحب، پچھلی امتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے کا تذکرہ ہوا، قرآن و حدیث میں جو ہمیں اس کا بیان ملتا ہے وہ آپ نے اس کا ذکر فرمایا. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ میلاد کا تذکرہ بھی ہے، منانا بھی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اسی طرح حدیثوں کے اندر بھی تذکرہ ہے، ہم بھی منانا چاہتے ہیں. اب منانے کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. دیکھیں اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. اس میں ایک جملے کے اندر اگر بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ جس کی خوشی منائی جا رہی ہے وہ کام کیا جائے کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ خوشی منائی جا رہی ہے، آپ کی تشریف آوری کی خوشی ہے، لہٰذا کام بھی وہ کیا جائے کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں. سبحان اللہ. کسی کو خوش کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے اور اس کی خوشی منانے کا بہت اچھا طریقہ بھی ہے. صحیح. اب ایک تو ظاہری مظاہر ہے جو ہونے چاہیے، جیسے ہمارے میلاد پاک جو منایا جاتا ہے، گھروں کو جو ہے وہ آراستہ کیا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ لائٹنگ کی جاتی ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، گلی محلوں کو سجایا جاتا ہے، یہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور یعنی ہر وہ کام کے جسے کیا جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی منا رہا ہے. کسی بھی طرح سے اس کا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور یہ بہت خوبصورت اور خوشی کے اظہار کے یہی طریقے ہوتے ہیں. یعنی خوشی کے اظہار کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی میرے دل میں خوشی ہے اگرچہ میں ظاہراً کچھ بھی نہیں کر رہا. یعنی اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یوں دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی خوشی کے موقع کے اوپر بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جائے اور بولے خوشی میرے دل میں ہے. تو خوشی وہ ہے کہ جس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اظہار کے ذریعے ہی اپنے جذبات کو بیان کرتا ہے.
اس کے علاوہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ خوشی کے لیے وہ طریقے بھی لازمی طور پر اختیار کیے جائے کہ جس سے صاحب میلاد خوش ہوں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن چیزوں پر خوش ہوتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا بھی ہر کوئی مسلمان توجہ دے تو وہ بڑی آسانی سے وہ سمجھ لے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کن چیزوں میں ہے اور آپ کی ناخوشی، آپ کی ناپسندیدگی کن چیزوں میں ہے۔ تو وہ جو خوشی کے کام ہیں وہ کیے جائیں اور جو ناپسندیدگی کے کام ہیں ان سے بچا جائے۔ اب خوشی کے کاموں کے اندر جیسے اگر اجمالاً ہم ایک لفظ بولے تو یوں کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر خوش ہوتے ہیں، بے شک، لہذا جو کام بھی اطاعت الہی کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اس کے فرمان کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، بے شک۔ دوسری ایک جو ویسے ہمیں جداگانہ حدیث ملتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، بے شک۔ اب نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کا بڑا عمدہ ذریعہ ہے، تو لہذا اب نماز پر مداومت اور نماز کے اوپر ہمیشگی اور نماز کے ساتھ جو ہے ایک لگاؤ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، تیسری بات وہ بھی ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں جنہیں ہم سنت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر جو جتنا عمل کرنے والا ہے سرکار اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، بے شک۔ لہذا اب جو جتنی سنتیں ہیں اب اس کے اعتبار سے آدمی اپنی ذات کے اوپر غور کرے۔ اب اس میں سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، کاروبار کرنا، یعنی سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں وہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا، گفتگو کرنے کے اندر وہ طریقہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے وہ سنتیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، تجارت کرنے کے اعتبار سے وہ چیزیں جو سرکار نے بیان فرمائی، یا لوگوں سے میل جول رکھنے کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کے اندر، اپنے ساتھ رہنے والوں سے معاملہ کرنے کے اندر، یا بازار جانے کے اعتبار سے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے اعتبار سے، اپنے جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے، سادگی کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، عبادت الہی کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، ان تمام چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو جو جتنا اپنائے گا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا خوش کرے گا، بے شک۔ تو لہذا سنت پر عمل جو ہے خوشی منانے کا ایک بہت اہم اور بڑا اچھا ذریعہ یہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک بات بڑی واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے خوش ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، بے شک۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے، جن چیزوں سے محبت فرماتا ہے، جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، انہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے تو قرآن پاک کا اگر مطالعہ کرے تو ہمیں جگہ جگہ مختلف اور متعدد چیزوں کے حوالے سے آیتیں ملیں گی، صحیح۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے، جو پرہیزگار ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب پاک و صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، صحیح۔ یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی محبت اور پسند کی چیزوں کی ایک پوری فہرست ہمیں مل جاتی ہے، بے شک، کہ تقویٰ ہے، پاک و صاف رہنا ہے، توبہ کرنا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، صبر کرنا ہے، توکل کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، احسان کرنا۔ اب آدمی انہی چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں اس نیت کے ساتھ وہ لے کے آتا ہے کہ اللہ کی پسند، سرکار کی پسند، سبحان اللہ، اور میں چونکہ میلاد منا رہا ہوں لہذا میں وہ کام کروں گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، تو اب ان کاموں پر عمل کرنا، صحیح، یعنی اب سچ ہے، لازمی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ ہی پسند ہے، جھوٹ سے آپ کو نفرت ہے، تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اسی کے اندر ہے کہ مومن سچا ہو۔ اب جن چیز، اچھا، اور دوسری طرف وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، صحیح،
ان چیزوں کو اگر دیکھ لیں تو جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے انہی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں. تو اب میلاد منانے کا تقاضا یہ ہوگا کہ جن چیزوں کو سرکار ناپسند فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. اب وہ قرآن پاک کی آیات دیکھیں یا احادیث مبارکہ دیکھیں، ان کی بھی پوری ایک فہرست ملے گی. مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فتنے فساد کو پسند نہیں فرماتا. یا فرمایا کہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. یا فرمایا لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا قرآن پاک کے اندر ہے لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا قرآن پاک کے اندر ہے لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو تکبر کرنے والا ہو اور فخر و غرور کرنے والا ہو، بڑائیاں بیان کرنے والا ہو، شیخیاں بگاڑنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. یا قرآن پاک کے اندر ہے لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس بندے کو جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہے، جو بددیانت ہے، جو بہت بڑا گناہگار ہے. تو اب ان آیات مبارکہ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک پوری لسٹ، ایک پورا کردار جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ظلم کرنے والے کا، سرکشی کرنے والے کا، فساد پھیلانے والے کا، اور لوگوں کے حقوق مارنے والوں کا، اور فخر و غرور کرنے والوں کا، اور تکبر کرنے والوں کا، اور دوسروں پہ اپنی بڑائیاں جتانے والوں کا، اور خیانت اور بددیانتی کرنے والوں کا، اور پرلے درجے کے گناہ گاروں کا، اور تکبر کرنے والوں کا، یہ ایک پورا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. اور بیسیکلی یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمان کا کردار چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہو. صحیح. جو پہلے بیان کی گئی ہیں ان چیزوں سے مزین ہو اور ان چیزوں سے خالی ہو. صحیح. اب ان چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ ہے. تو یوں کہہ لیں کہ خوشی منانے کے اندر اگر یہ 2-3 کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھے جائیں تو ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کا ایک بڑا وسیع باب آ جاتا ہے. کہ نمبر 1 ہم یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر خوش ہوتے ہیں، بے شک، اور نافرمانی کے کاموں پہ آپ ناخوش ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں اور ترک نماز کے اوپر آپ ناخوش ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور ترک سنن کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں فرماتے. صحیح. اچھا، اسی طریقے سے بقیہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ میلاد شریف جو ہے یہ ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے منایا جائے. ظاہر کو ہم نے سجا لیا، گھر کو سجا لیا، ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے. ظاہر ہم کیا سجاتے ہیں کہ ہم صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو باطن کی صفائی بھی ساتھ ہونی چاہیے. اور ہم ظاہر کو سجاتے ہیں، باطن کو بھی سجانا چاہیے. تو لہذا میلاد مبارک جو ہے، اور پھر چونکہ میلاد مبارک ہمارے ظاہر و باطن کا حصہ ہے، یعنی ہمارے قلب و قالب جو ہے، ہمارا جسم و روح جو ہے، وہ دونوں ہی اس کے اندر جو ہے وہ اظہار فرحت کرتے ہیں. تو لہذا دونوں کے اوپر ہی اس کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے. لہذا ظاہر بھی اس حوالے سے نظر آئے اور باطن بھی اس حوالے سے نظر آئے. ماشاءاللہ کتنی ہی پیاری بات ہے. ظاہر کو بھی ہم نے ستھرا اور صاف کرنا ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے، اور اپنے باطن کو بھی صاف کرنا ہے، اور یہ ہے میلاد پاک کے منانے کا بہترین ذریعہ. دعوت اسلامی کا ماحول بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے. ہم جو بار بار اصلاح نفس کا، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو مصروف کریں، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے میں ہم کامیاب ہوں. اچھا ماحول اس کے لیے بہت ہی پر اثر ہوتا ہے. الحمدللہ لگے ہاتھوں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی دعوت بھی پیش کرتا چلو 12 ربیع نور شریف تک. دیکھیے دعوت اسلامی بھی میلاد منا رہی ہے. اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے، روزانہ عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہے، دن بھر جو ہمارے آپ سلسلے دیکھتے ہیں اس کے اندر یہی ٹاپکس لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں. تو کاش ہمارے ناظرین بھی ان نیتوں پر اپنے آپ کو کاربند کریں کہ میلاد شریف کی آمد تو ہم منا رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا جہاں ہم تذکرہ کرتے ہیں، دیگر ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں، وہیں پر ہم اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خوشی کا ہم سامان کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور اگر سرکار ہم سے خوش ہو گئے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہوگا. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ خاص عمل میں خاص نیت کی حاجت ہوتی ہے، اور نیت کا جیسا ہم
تقریباً کوشش کرتے ہیں ہر عمل سے پہلے اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور امیر اہل سنت کو بھی دیکھا ہے آپ بیان فرماتے ہیں۔ تو جو ہم میلاد مناتے ہیں آمد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے، جس بھی انداز پر ہم مناتے ہیں، تو اس خاص عمل کے حوالے سے کیا خاص اچھی نیتیں ہم دل میں کر سکتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے مفتی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں ہم روٹین میں کرتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید بعض اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک روٹین کا حصہ بن گیا کہ میلاد شریف آئے تو یہ کام ہم نے کرنے ہیں، لیکن نیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی یا ہمیں کرنا نہیں آتی۔ کچھ نیتیں اگر بیان ہو جائیں تو۔ اصل میں یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ایک ہی نیت ہوتی صحیح، جبکہ زیادہ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاں تو بطور خاص اس چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے ایک نیکی کرنی ہی ہے جی، اور وہ ایک بڑا عمل ہے، ایک نیت کریں گے تو ایک نیکی ملے گی، 40 نیتیں کریں گے تو 40 نیکیاں مل جائیں گی، تو لہذا 40 نیتیں کریں ٹھیک ہے، تاکہ اس کا ثواب جو ہے وہ 40 گنا بڑھ جائے۔ کیا جائے۔ تو لہذا دونوں اعتبار سے ہے۔ اس لیے میلاد شریف کے حوالے سے دیکھیں، اس میں ایک اور چیز میں عرض کروں گا پہلے، جی جی، وہ منانے کے حوالے سے بھی ہے، وہ خوشی کرنے کے حوالے سے بھی ہے، وہ نیتوں کے حوالے سے بھی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں میلاد منانے کا جو طریقہ ہے، اس میں بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ طریقہ بذات خود جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ دوسروں کی ایذا اور تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا یہ خامی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ کرنے کی حاجت ہے۔ ابھی شاید میرے خیال یہ جب یہ ہمارا مدری چینل کے اوپر وہ سلسلہ چل رہا تھا نا، یہ استقبال ماہ میلاد، تو اس میں بھی بطور خاص شاید سب سے زیادہ اسی کے اوپر فوکس کیا گیا تھا کہ آپ نے میلاد جس صورت میں بھی منانا ہے، آپ نے محفل کرنی ہے، آپ نے اجتماع کرنا ہے، آپ نے گھر کے اندر جو ہے وہ یعنی ٹی وی پر یا کمپیوٹر پر یا آپ نے جو ہے وہ کسی بھی چیز ریڈیو پر یا موبائل میں آپ نے نعتیں سننی، آپ نے بیان چلانا ہے۔ آپ کوئی بھی وہ کام نہ کرے جو دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بنے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی نسبت اس کے اندر موجود ہے، اس کام کے اندر، تو پھر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا کام لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ، یعنی میلاد ہم منا رہے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب رؤوف الرحیم جو ہیں ان کے نام پر تو کسی کو نہ تکلیف دی جائے، رحمت للعالمین کے نام پر تو کسی کو تکلیف نہ دی جائے، تو نسبت اس میں کتنی عظیم ہے۔ اچھا، پھر نعت مبارک بہت بڑی عبادت، بہت بڑی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، وہ تو شروع کے اندر ہم نے بیان کیا ہی نا کہ ذکر مبارک کرنا کیا ہے، یہ تو خدا کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کرتے آئے۔ تو اتنے عظیم کام کے اندر یہ کہ اس کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اس سے بہت زیادہ جو ہے نا اس پر توجہ دینے کی حاجت ہے۔ ایک ایک چیز جو میلاد کے نام پر کی جاتی ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اب مثال کے طور پہ رات کے وقت گھر کے اندر محفل کی ہے اور لاؤڈ سپیکر پورے محلے میں چلا دی، تو اس کی وجہ سے جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایون کہ یہ لائٹنگ بھی کرنی ہے تو اب لائٹنگ بھی گلی کے اندر ایسی کر دی جائے کہ گلی ہی بند ہو جائے اور لوگوں کے لیے دوسری گزرگاہ نہ ہو، یا دوسری گزرگاہ ہو لیکن بہت ہی زیادہ مشقت میں آ جائیں، تو لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ والی جو چیز ہے نا اس کو سامنے رکھا جائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر زحمت کا کام نہ کیا جائے، لوگوں کی تکلیف کا کام نہ کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ اب یہ نیت کے اندر بھی شامل ہو کہ میں میلاد مبارک مناؤں گا اور اس میں ایسے انداز میں مناؤں گا کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مبارکہ اور آپ کی شفقت مبارکہ کا پہلو لوگوں کے سامنے ظاہر۔ ایک اب اس کے بعد نیتوں، پرٹیکولر نیتوں کے حوالے سے جی دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کا میلاد مبارک کا ذکر کرنا، یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی کیا ہے؟ احادیث کے اندر دیکھیں یا اس سے ہٹ کر ہم دیکھیں، یعنی محدثین کی تشریحات میں دیکھیں، مفسرین کی تصریحات کے اندر دیکھیں، تو یہ ہے
کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے گا وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا. سبحان اللہ. اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ. بے شک. خطبہ پڑھا جاتا ہے تو خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے تو ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بھی ہے. نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر اگر التحیات للہ والصلوات والطیبات اگر یہ ہے تو ساتھ میں السلام علیکہ ایھا النبی بھی موجود ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جہاں اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک آدھ جگہ مستثنا جیسے ذبح کے وقت یہ وہ جگہ چیز ہے. اچھا، اب رفعت ذکر مصطفیٰ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں آتا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا. ہر وقت سبحان اللہ. دنیا کی کسی نہ کسی خطے میں کہیں نہ کہیں جگہ کوئی نہ کوئی مسلمان درود ضرور پڑھ رہا ہوتا ہے. بے شک. درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے. دنیا کا ٹائم ٹیبل چونکہ جدا ہے سارا، لہذا کہیں نہ کہیں کسی نہ ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی. اذان جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے. دنیا کے اندر کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی رکھا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی رکھا ہے. لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود. دنیا میں خطبے ہو رہے ہیں تو خطبوں کے اندر سرکار کا ذکر چل رہا ہے. دنیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں تو کتابوں میں سرکار کا ذکر ہے. دنیا کے اندر جو ہے وہ بیانات ہو رہے ہیں تو بیانات کے اندر سرکار کا ذکر ہے. اللہ کی توحید پر بھی بیان ہوگا تو ساتھ میں یہی ہوگا کہ یہ توحید ہمیں سرکار نے سکھائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کا جو چرچا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی کی ایک صورت یہ ہے کہ میلاد جب منایا جاتا ہے تو دنیا بھر کے اندر ایک مرتبہ تو پورے زور و شور کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، اور پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے جو ہے وہ تندہی اور جانفشانی اور پورے دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ استحضار کے ساتھ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. تو لہذا جو میلاد منانے والا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سرکار کی یہ شان بیان فرمائی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اس رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر حصہ لے رہا ہوں. سبحان اللہ. تو لہذا ایک تو نیت یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اب رب کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا فرمایا، اور مسلمانوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. بے شک. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ سے بڑھ کر، آپ کے برابر، آپ کے قریب بھی دنیا کی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نعمت ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نعمت الہی، اور نعمت الہی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو میلاد منانا اسی نعمت کا چرچا کرنا ہے، اسی کا تذکرہ کرنا ہے. تو لہذا نیت یہ بنے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم مبارک پر عمل کرتے ہوئے میلاد بنا رہا ہوں. یہ دوسری نیت. تیسری نیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے. قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشیاں منانی چاہیے. تو اب فضل پر اور رحمت پہ، فضل الہی پہ، رحمت الہی پر خوشیاں منانی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ تمام فضلوں سے بڑھ کر فضل ہے، اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا. تو میں میلاد اس لیے مناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا، تو اس حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہا ہوں. یہ تین نیت. چوتھی نیت جو ہے وہ میلاد منانا جو ہے دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میلاد منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے.
اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جس کے بغیر ایمان نہیں. تو یہ اظہار محبت کا ذریعہ ہے. لہذا وہ جو حدیث مبارک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین ایمان ہے، جو اصل ایمان ہے، جو جان ایمان ہے، جو روح ایمان ہے، جو علامت ایمان ہے، میں اس روح ایمان کے اظہار کے طور پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہا ہوں. تو لہذا یہ اظہار محبت ہے. یہ چوتھی نیت. پانچویں نیت جو ہے یہ ہے کہ میلاد منانے کے اندر بکثرت وہ کام کیے جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مبارک میں شمار کیے جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی اگر گھر پہ یہ آرائش و زیبائش کرتا ہے تو یہ تعظیم مصطفیٰ کا اظہار. یعنی تعظیم کیا ہے؟ تعظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی میں نے آپ کی تعظیم کی مثلا. صحیح. تعظیم کا لفظ بنا ہے عظمت سے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں آپ کی عظمت ہے. صحیح. صحیح. آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی میرے دل میں ہے، اس کا نام تعظیم ہے. اس کو کہتے ہیں اب جو شخص اپنے گھر کے اوپر یہ روشنیاں کرتا ہے، یہ لائٹنگ کرتا ہے، یہ جھنڈے لگاتا ہے، یہ جھنڈیاں لگاتا ہے، یہ اس طرح کے سارے کام کرتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں کتنی ہے. صحیح. یہ اپنے عمل سے بتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اظہار تعظیم ہے، جو حکم قرآنی ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ تم نبی کی تعظیم و توقیر کرو. میں نے اے محبوب میں نے آپ کو اس لیے بھیجا، شانے دے کر بھیجا تاکہ اے مومنو تم ان کی تعظیم و توقیر کرو. تو یہ اظہار تعظیم. تو اظہار تعظیم جو ہے یہ بذات خود علامت ایمان بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے، بہت بڑی نیکی بھی ہے. تو یہ پانچویں نیت یوں ہو سکتی ہے. چھٹی نیت اس کے اندر مزید ہی ہو سکتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. جسے سارے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہوتا ہے. تو اب میلاد منانے کو شرق و غرب میں، عرب و عجم میں اب سے نہیں تب سے ایک بہت بڑا نیکی کا کام، محبت کا کام، تعظیم کا کام، خوشی کا کام اور عبادت کا کام سمجھا جاتا ہے. تو جسے سارے مسلمان اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس کی روح سے میں وہ کام کر رہا ہوں کہ جو ما رآہ المؤمنون حسنا ہے فہو عند اللہ حسن ہے، اور اس امر حسن کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں نیکی کا امیدوار اور اس کی رضا اور خوشنودی کا امیدوار. تو یہ وہ ساری نیتیں ہیں. اب اس کے ساتھ ہر بندہ اپنے حساب سے مزید ملانا چاہے تو بہت ساری ملا سکتا. سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک بڑا پیارا ہی رات خبر ملی، بڑی خوشی بھی ہوئی کہ ہر آنے والے دن جو ہے وہ اس کام میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ دنیا بھر کے اندر جس طرح مسلمان مناتے ہیں، مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اب ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس کام میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے صرف گھر سجتے تھے، پھر ماشاءاللہ لوگوں نے گلیاں سجانا شروع کی، اب تو پورے محلے سجتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پورے علاقے کے اندر جیسے جشن کا سامان ہے. اور ہر آنے والے دن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے تعظیم کے اظہار میں مزید مسلمان اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اب مجھے یہ غور کرنا ہے، آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ میں اس کے اندر کتنا زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ملا رہا ہوں، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے. تو جو خبر کی میں بات کر رہا تھا، یو اے ای کی گورنمنٹ نے ایک وہ جاری کیا ہے، حکم نامہ جاری کیا ہے. رات ہم ایک جگہ پر بیٹھے تو کسی نے بتایا کہ جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوتے، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، ہر کوئی اپنے اعتبار سے رہن سہن کا طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی کیسا انداز اختیار کرتا ہے، کوئی کیسا انداز اختیار کرتا ہے. تو رمضان میں جس طرح رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ بعض کاموں پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ دیکھیے اس مہینے میں یہ کام نہیں ہوگا، یہ پابندیاں ہیں ہوٹلز کے حوالے سے، دیگر مقامات کے حوالے سے. اس سال سے ربیع النور شریف کے اندر بھی گورنمنٹ کی طرف سے اس چیز کا پیغام جو ہے وہ سرکولر
پیش کیا گیا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ دیکھیے جس طرح ہم رمضان کے مہینے کی تعظیم کرتے ہیں اسی طرح رب النور شریف کے مہینے کے اندر بھی ہمارے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، تو ان باتوں کا ہمیں بطور خاص خیال رکھنا ہے۔ تو کیا بات ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کی کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کی شان کو بلند فرماتا ہے تو ہر آنے والا دن پہلے سے کہیں زیادہ مسلمان اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر مزید اپنا جو ہے وہ حصہ ملاتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک کال ہے، اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سوالات بھی اس کی طرف بڑھیں گے۔ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت صحابہ اکرام نے منائی ہے، آیا کہ ایسا بھی ہے کہ ہر صدی کے اندر ہمارے سلف و صالحین نے کی میلاد منایا ہو، اس کا کوئی خاکہ اور اس کا کوئی پس منظر بیان کر دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قرآن و حدیث کا تو بڑا ہی واضح آپ نے تفصیل سے جواب ارشاد فرمایا، ان کا سوال تھوڑا میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ جو ہم مروجہ میلاد منانے کا انداز اختیار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور بعض اس طرح کے سوال کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ کیا اس انداز پر سلف صالحین میں رہا، اور اگر تھا تو کیسے تھا، اور اگر نہیں تھا تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ اصل میں اب یہ تو خیر وہ سوال ہو چکا ہے، ان کے اعتبار سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں چیزوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام بذات خود کیسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے اس طریقہ ایجاد کرنے کا ثواب، اور جو اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس پر برا طریقہ ایجاد کرنے کا گناہ، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی طریقے کا نیا ہونا جو ہے نا یہ اس کے اچھا یا برا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اس کام کا بذات خود اچھا یا برا ہونا جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھی اور نہ صحابہ کے زمانے میں تھی، یہ حدیث کی ساری کتابیں بعد میں لکھی گئی۔ اچھا قرآن پاک جو ہمارے پاس ایک جلد کی صورت میں موجود ہے یہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ پھر قرآن پاک کے اوپر یہ جو زیر زبر لگے ہوئے یہ نہ سرکار کے زمانے میں تھے نہ صحابہ کے زمانے میں تھے، یہ حجاج بن یوسف نے لگائے۔ اسی طرح اور جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے بعد میں مدون کیے گئے اور ان کی ترتیب دی گئی۔ اچھا اب کیا، اب یہ جتنے بھی کام میں عرض کر رہا ہوں ان سب میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان کی بنیاد جو ہے وہ دین کے اندر شریعت کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ قرآن پاک کو سہل سے سہل کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے جتنے بھی کام کیے گئے اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ وہ قرآن پاک جس پر یہ سارے کام ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، صحیح، اور اسی کی تسہیل اور اسی کی پڑھنے کی آسانی کے لیے سارے کام کیے گئے۔ حدیثیں سرکار کے زمانے میں بھی تھی کہ آپ بیان فرماتے تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی تھی کہ آپس میں بیان کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ اب میلاد مبارک جو ہے اس کے بارے میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا، یا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے دو جو ہے وہ گروہ بنائے اور مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر اس گروہ کے آگے جو ہے وہ قریش کے دو قبیلے بنائے ان میں مجھے بہترین میں رکھا، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک کیسے گزرا یہ حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی روایتیں موجود ہیں۔ اب یہ جتنی بھی اس طرح کی حدیثیں ہیں اچھا اس طرح صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو بطور احسان کے یاد کیا کرتے ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اپنا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارک ہے۔ یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ مثال کے طور پہ یہ جن محدثین نے بیان کی ہیں انہیں ان سے پہلے والوں نے بیان کی، انہیں ان سے پہلے والوں نے بیان، ان سے تابعین نے بیان کی، تابعین سے صحابہ نے بیان کی، تو یہ صحابہ یہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو ہم تک پہنچی ہے نا۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فضائل ہیں، قیامت میں یہ فضائل ہیں، دنیا میں یہ فضائل ہیں، قبر انور میں یہ فضائل ہیں، جنت کے اندر یہ مرتبہ ہوگا، یہ صحابہ آپس میں بیان کرتے تھے تو ہم تک پہنچے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی جو واقعات ہیں وہ صحابہ نے بیان کیے تو ہم تک پہنچے۔ آپ کی اور اس طرح کی جو شانیں، آپ کا کس قبیلہ قریش سے ہونا، بنی ہاشم سے ہونا، بنی ہاشم کے فضائل، قریش کے فضائل،
یہ صحابہ نے آپس میں بیان کیے تو ہم تک پہنچے. تو یہ جو تذکرہ ہے یعنی میلاد کا ذکر ہے، شان مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہ سارا صحابہ میں رائج تھا، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام، اب تابعین صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بتائیں کیسا تھا. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کے بارے میں کتنی روایتیں، یعنی آپ کا حسن مبارک کیسا تھا، آپ کے رخسار مبارک ایسے تھے، آپ کی مبارک آنکھیں ایسی تھی، آپ کی پلکیں ایسی تھیں، آپ کے ابرو ایسے تھے، آپ کے کان مبارک ایسا تھا، آپ کی داڑھی شریف ایسی تھی، آپ کے سر اقدس کے بالے مبارک ایسے تھے، آپ کے چہرے کی رنگت ایسی تھی، اس کی چمک ایسی تھی، اس کا نور ایسا تھا، اس کی گولائی ایسی تھی، آپ کے اعضائے مبارکہ ایسے تھے، پاؤں مبارک ایسے تھے. یہ جو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہے یہ کس نے کیا؟ یہ صحابہ نے کیا تو بعد والوں تک پہنچے نا. تو ان چیزوں کو بیان کرنے کا نام ہی تو سرکار کا میلاد منانا ہے. یعنی میلاد مصطفیٰ منانے کا مطلب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اہتمام کرنا ہے. اب وہ بیان میلاد، خاص میلاد کا بیان ہو یا سرکار کی شان کا بیان ہو یا وہ نعت کا اس میں پڑھی جائیں، یہ جتنے بھی طریقے یہ سارے اسی کے اندر آتے ہیں. تو لہذا یہ ہم تک جتنے پہنچے ہیں تو آج تک صحابہ کی روایتوں سے پہنچے، لہذا ہر زمانے کے اندر وہ بیان ہوتے آئے. ٹھیک ہے. بطور خاص جس انداز کے اندر ہم مناتے ہیں تو یہ بھی صدیوں سے رائج ہے. ہزاروں علماء، محدثین، فقہا یہ سارے کے سارے مناتے آئے، اور طریقے جو ہے وہ زمانے کے ساتھ جو ہے وہ جدا جدا ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے. اب ہمارے زمانے میں بھلائی کرنے کی ایک بہت بڑی صورت یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اچھا سا ہاسپٹل بنا دے. تو یہ بھلائی کرنے کا طریقہ تو ہے. اب یہ تو نہیں کہا جائے گا ہاسپٹل بنانا جو ہے نیکی کا کام تو ہے لیکن ہے ناجائز. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں نہیں تھا. بھئی اس زمانے میں یہ تو تھا نا کہ لوگوں میں سب سے اچھا بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے. عیادت کے فضائل تو بیان سرکار کیے صلی گئے. اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا سبحان اللہ. یہ اس کا حکم ہے. ہمیں آپ کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، آپ سے محبت کرنے کا حکم ہے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے، سرکار کے ذکر کو بلند کرنے کا حکم ہے. یہ احکام ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے صورت جو ہے وہ مختلف کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. سب کچھ میسیجز تھے آپ کی بارگاہ میں. اس میں کئی سوالات کے جوابات تو ہو چکے. جیسے سوال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. تو اس میں میرے خیال میں مدنی مذاکروں میں بکثرت اس کے بارے میں بیان ہے. اگر ان سب کا خلاصہ کسی سی ڈی کے اندر ہو تو وہ بیان کر دیا جائے. ورنہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ احتیاطوں میں مین سب سے بڑی دو احتیاطیں. نمبر ایک کہ میلاد منانے کے اندر کوئی بھی گناہ کا کام نہ ہو. ٹھیک ہے نا. جیسے وہ مورتیاں وغیرہ جو ہے وہ بت کی شکل میں وہ سجائی جاتی ہیں، وہ والا کام نہ ہو. کبوتر کی ہے، پریوں بہت کی زیادہ ہے، باہر آنا شروع ہو گئی. یعنی کبوتروں پریوں کی تصویریں اور یہ وہ اس طرح کی جو جانداروں کی تصویریں ہیں، ایک تو یہ نہ ہو. اچھا، اسی طرح میلاد منانے کے دوران ہی نماز قضا ہو جائے، جماعت نکل جائے، یا آپس کے اندر لڑائی یا چہروں کو بگاڑا جائے، ان کا حلیہ وغیرہ جو ہے نا وہ تبدیل کر لیا جائے، یعنی مصلح کرنا کی جو صورت بنتی ہے وہ والی صورت اختیار کی جائے. اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. تو گناہ کے جتنے اچھا اسی طرح یہ کیا نام ہے یہ بھنگڑے ڈالنا یا یہ پورا ساز باز کے ساتھ سارا کچھ کرنا، یہ والے کام نہیں ہونے چاہیے. ایک تو گناہ کا کوئی کام نہ ہو، اور دوسرا بھی وہ گناہ ہی کی صورت ہے لیکن اس کو جدا گانا یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت جدا گانا ہے. وہ یہ ہے کہ میلاد منانے میں کسی کے لیے کوئی تکلیف کی صورت نہ بنے. کیونکہ یہ جدا گانا ذرا وہ کیا جاتا ہے اس لیے اس کو جدا بیان کرنا. تو نمبر ایک یہ میلاد منانے میں گناہ کی کوئی صورت اختیار نہ کیجیے. اور نمبر دو یہ ہے کہ اس میں دوسرے کی تکلیف جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اگلا سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کون کون سے نیک کام کرنے چاہیے. تو جو بھی نیک کام ہے وہ کرنے چاہیے. محدثین نے جو اس پر کتابیں لکھی ہیں جیسے علامہ ابن حجر مکی، ملا علی قاری اور علامہ ابن کثیر، ان کی کتابیں ہیں باقاعدہ میلاد منانے کے اوپر. میلاد منانے کے اوپر جو ان کی کتابیں ہیں انہوں نے اس کے اندر بھی اعمال بیان کیے. اب وہ اعمال کیا ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ بطور خاص جو میلاد مبارک کا دن ہے یعنی 12ویں شریف یا اس کے جو 12 دن ہے یا پورا مہینہ، بطور خاص میلاد مبارک منانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے. ٹھیک، اور اچھے کپڑے پہنے جائیں اور درود شریف کی کثرت کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کا اہتمام کیا جائے، حتی الامکان آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کی کوشش کی جائے اور گناہ کے کاموں سے اجتناب کیا جائے، تلاوت قرآن کی کثرت کی جائے. اب اس میں صرف وہ جو کپڑے نئے ہوئے ہیں وہ ایک جدا، بقیہ ساری چیزیں محدثین نے بیان فرمائی ہیں. یعنی صدقہ ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، خوشی کا اظہار ہے، یہ ساری چیزیں اس دن کے حوالے سے کی جائیں.
नाते पाक पढ़ना भी है, सुनना भी है, ये भी उसके अंदर आ जाता है। मिलाद के जुलूस मिलाद के अंदर शिरकत करना, ये भी आ जाता है। अच्छा, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने से तिलावत के फ़ज़ाइल हासिल हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते। कुरान पाक का तर्जमे के अहकाम जो हैं वो सिर्फ छूने के अंदर तो है कि उसको छूना बेवुज़ू उसी तरह नाजायज़ है जिस तरह कुरान पाक को, लेकिन वो जो है कि हर हरफ के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं, वो तर्जमे के लिए नहीं। दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बढ़ाया जा सकता है? आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत सबसे बड़ा ज़रिया है। सीरत तय्यबा का मुताला करना दूसरा ज़रिया है। दुरूद पाक की कसरत करना तीसरा है। नातों का सुनना चौथा है। और नातों की किताबें पढ़ना, जैसे हदायत बख्शिश है, वसाइल बख्शिश है और जो हम किताबें हैं, इन किताबों का पढ़ना। अच्छा, और ये फिर मोहब्बत का तरीका ये होता है कि ये एक मरतबा करने से वो नहीं हो जाएगा, ये मुस्तकिल अमल, यानी मुस्तकिल अमल रूटीन में शामिल किया जाए। तय्यबा पढ़ना जिंदगी का हिस्सा हो, दुरूद पाक पढ़ना जिंदगी का मामूल हो, और इसी तरह नाते पाक सुनना पढ़ना ये जिंदगी का मामूल हो। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जो है ये बाकायदा एक अपने आप को उसमें ढाल लिया जाए कि मुझे ये सोहबत इख्तियार करनी है। तो ये तरीके हैं जिससे अल्लाह ताला ये नेमत और ये नूर जो है वो अता फरमाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा मुफ्ती साहब, आपने हमारे मैसेजेस के भी जवाबात इरशाद फरमाए। हमारे सिलसिले का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुँचा। आज हमने मिलाद पाक के हवाले से, मनाने के हवाले से, नीयतों के हवाले से, एहतियातें क्या होनी चाहिए, बेहतरीन ज़रिया क्या है, ये सब बातें सुनी हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इन सब बातों के मुताबिक मिलाद शरीफ का ये प्यारा प्यारा महीना गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और ना सिर्फ यही महीना बल्कि जो मदनी फूल हमने यहाँ पर हासिल किए, सारा साल सारी ज़िंदगी के लिए अपने ज़ाहिर व बातिन पर उन्हें हम नाफिज करें, ताकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत में भी इजाफ़ा हो और जो अमली मोहब्बत के तकाज़े हैं उनका भी इजहार हो सके। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सारी बरकतें लूटने का मौका मिलता रहेगा। मदनी चैनल आपके लिए इस ख़ास महीने के हवाले से रात दिन के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नए नए सिलसिले पेश कर रहा है। मदनी चैनल को अपना जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, अपने औकात कार में से वक्त निकाल कर इसे देखिए। रात को मदनी मुज़ाकरा है, फिर उसके बाद सिलसिला है, फिर दिन के अंदर भी इस महीने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले पेश किए जाते हैं। उन्हें देखते रहिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस माह मुबारक के सदक़े हर तरह की दीनी दुनियावी आफत से महफूज फरमाए और दोनों जहानों की बरकतें नसीब फरमाए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुली इस्लाम की आंखें, हुआ सारा जहां रोशन। खुली इस्लाम की आंखें, हुआ सारा जहां रोशन। अरब के चांद सदके क्या ही कहना तेरी तलअत का। अरब के चांद सदके क्या ही कहना तेरी तलअत का।